औरत किसी भी रूप में हो वो कभी हिम्मत नहीं हारती। स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल था, शुरू से कितनी देर होगी सारे को अपने घरों से आज़ादी नहीं। आप औरतों के लिए क्या पैगाम दें? मैं कहूँगी सबको निकलना चाहिए, जितने बुरे हालात हैं इस मुल्क के। मीडिया न्यूज़ की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल एक खातून की कहानी जो कहती हैं जब कुछ भी ना था तब भी हिम्मत ना हारी। आज हम आपकी ऐसी एक खातून से मुलाकात करवाएंगे और इससे पहले मुलाकात करवाने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ कि कुछ हल्के ये कहते हैं कि औरत बहुत कमज़ोर है। घरेलू औरत ख़ुसूसन जब बाहर निकलती है उसको बड़ी चीज़ों का फेस करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारती और अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ कमिटमेंट करती है, उनके साथ खड़ी होती है, उनके मुस्तकबिल के लिए खड़ी होती है। औरत किसी भी रूप में हो, चाहे वो माँ हो, बहू हो, बीवी हो, वो कभी हिम्मत नहीं हारती। और हमारे मुल्क में औरत को बड़ी आज़ादी है, वो आज़ादी के साथ हर वो काम करती है जिसमें उसकी फैमिली, उसका खामद उसके साथ सपोर्ट करे। मैं सलाम पेश करता हूँ इनके हस्बैंड को कि जिन्होंने अपनी बीवी पे एतमाद करते हुए मुआशरे में बाहर काम करने की परमिशन दी और इनके साथ खड़े हुए। तो आए आपकी मुलाकात करवाते हैं आज ऐसी ही बाहिम्मत खातून से। आए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? नाहिद महमूद। नाहिद महमूद। जी, नाहिद महमूद। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये इतना टफ जो आप ये काम कर रही हैं ड्राइविंग का, तो ये कब से कर रही हैं? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से कर रही हैं। हमारी तो ट्रैफिक भी आपको पता है ऐसी है, तो उसमें आप कितना कंफर्टेबल अपने आप को समझ? स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये कि आस्ता आस्ता इन्हीं सड़कों पे सीखा है तो बेहतर हो गया या काफ़ी। अब तो बिल्कुल परफेक्ट ड्राइविंग करते हैं। बनवा लिया था शुरू से ही मेरे हस्बैंड ने कि आप निकलने लगे हो, कुछ आपको मसला ना पेश आए, ताकि वार्डन वगैरह ना तंग करें। इस वजह से उन्होंने मुझे हर चीज़ प्रोवाइड करके फिर आप कहा कि वो है जाएँ आप करके देखें कैसा है। और लेकिन ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनका साथ रहा है, वो बहुत अच्छे रहे, मेरे साथ कोऑपरेट रहे हैं, तो इसलिए इतनी टेंशन नहीं हुई। तो लेकिन ये कि फिर भी ज़िम्मेदारी का काम है, बीमार हूँ कुछ हूँ, हम लोग खुद ही निकलते हैं कि नहीं बच्चों, क्योंकि मेरे पे 20-25 बच्चों की ज़िम्मेदारी है सर पर, तो उनको कभी छुट्टी नहीं मेरी वजह से। तो बस इस वजह से। कुछ अपना स्टार्ट से बताएं कि आप शुरू से लाहौर से हैं या कहीं बाहर किसी और शहर से? नहीं सर, लाहौर से ही है। और से ही हैं। शादी आपकी अरेंज हुई या लव मैरिज? लव एंड अरेंज दोनों कह लें। तो कितने बच्चे हैं आप? 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। सब पढ़ते हैं? नहीं, एक बच्चे की शादी की थी, उनके साथ मसला हो गया, फिर वो भी हमारे पास ही होती हैं। इनका एक बेटा है आगे, उनकी ज़िम्मेदारी भी हम पर ही है, तो इसलिए थोड़ा हम खुद ही सर्वाइव कर रहे हैं बस। घर आपका अपना है या रेंट? सर अभी तो रेंट पे है, इंशाल्लाह लेने का इरादा है, देखते हैं जब अल्लाह का हुक्म होगा हो जाएगा। और गाड़ी जो आप गाड़ी चला रही हैं, ये गाड़ी आपकी अपनी है या ये भी? ये भी रेंट पे ली हुई है, इसका किराया भी हमें 30-1 हज़ार देना ही पड़ता है। तो शुरू से कितनी देर होगी और कितनी देर से आप गाड़ी ड्राइव कर? मेरे पास पहले मेहरान होती थी, वो मैंने रेंट पे ली, उस पर अर्निंग ज़्यादा नहीं थी, तो इस वजह से फिर हमने थोड़ा सोचा कि जब काम ही यही करना है तो गाड़ी थोड़ी बड़ी रेंट पे ले लेते, लेनी तो रेंट पे ही है ना। तो कुछ अपने बारे में बताएं, कुछ घर के मामलात हालात के बारे में, बच्चों के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में कुछ।
میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں. ان کا پہلے وہ ادھر ہی ہوتے تھے, لاہور میں کام کر رہے تھے, تو پھر کسی وجہ سے باہر گئے ہیں جاب کے سلسلے میں ہی, تو واپس آئے ہیں تو دوبارہ جاب اچھا لگا نہیں, تو اس کی وجہ سے نا پھر میں نے بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دینے کا کیا. آسانی انہوں نے آپ کو اجازت دی؟ ہاں, انہوں نے مجھے کہا کہ چلیں آپ کر لیں اگر آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ جب باہر چلے گئے تھے تو گاڑی ایسا تھا کہ پیچھے باہر سے سیکھ کے تو پھر ہم روڈ پہ, میں نے ان سے پوچھا کہ میں بچوں کو بھی لے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے, بچی بڑی ایک تھی جو کالج جاتی تھی, تو پھر انہیں کالج لے کے گئی ہوں, تو ساتھ میں نے پھر اور بچے بھی ارینج کیے تاکہ نا ہم پیٹرول وغیرہ مینیج کر سکیں. باہر کو مسئلے مسائل تو نہیں آپ کے ساتھ پیش؟ تھوڑے بہت تو ہوتے ہیں لیکن یہ کہ زیادہ نہیں, کیونکہ ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, تو اس لیے ہمیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ جو آپ کے پاس بچے ہیں, ان سے فی بچے سے آپ کتنے پیسے لے؟ پہلے 1500 2000 لیتے تھے, اب 2500 کیے ہیں, لیکن اس سے زیادہ کوئی دینے کو تیار ہی نہیں. تو بچت کوئی آ جاتی ہے آپ کو؟ بس گزارا ہو جاتا ہے. کیونکہ آج کل پیٹرول وغیرہ جتنا وہ مہنگا ہے تو نہیں, میں اگر کچھ نہ کچھ بچتا ہی ہے, پھر ہی کرتے ہیں کام, لیکن یہ کہ گزارا ہو جاتا ہے, شکر اللہ کا. اس لیے آپ عورتوں کے لیے کیا پیغام دیں؟ میں کہوں گی سب کو نکلنا چاہیے, جتنے برے حالات ہیں اس ملک کے, سب کو کچھ نہ کچھ چاہے گھر بیٹھ کے کر لیں, سلائی کا کام یا کچھ بھی, جو جس کے پاس ہنر ہے آزمانا چاہیے. میں نے تو سارے ہنر آزمائے ہیں, پہلے میں نے کوکنگ بھی کی ہے, میں نے اسٹیچنگ بھی کی ہے, لیکن پھر مجھے ذرا بیک بون کا مسئلہ ہو گیا تھا, تو میں نے پھر اسٹیچنگ چھوڑ دی تھی, تو پھر میں نے ڈرائیونگ کا سلسلہ اپنا لیا. تو اس وجہ سے بس اللہ بہتر کرنے والا ہے, بہتر سے بہتر ہی ہوئے ہیں حالات. اب آپ کے ہسبینڈ ادھر ہیں یا لاہور؟ آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے ہیں کام کے سلسلے میں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ملازمت کرتے ہیں, لیکن یہ کہ آج کل انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی فارم کھولی ہے, اب وہ چلتے چلے گی انشاءاللہ. تو کوشش ہے کہ وہ رن اپ ہو. ابھی وہ وزٹ پہ گئے ہوئے ہیں دوسری کمپنیوں کے ساتھ, کہ چلیں اپنی کمپنی کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے, کہ کوئی کام شام ملے تو سلسلہ آگے بڑھا. اچھا, ہم نے دیکھا آپ گاڑی بڑی سپیڈ سے. سر وہ ٹائمنگ ایشو ہوتا ہے, بچوں کے فوراً کال آنا شروع ہو جاتے ہیں, اگر ہم لیٹ ہو جائیں تو ہمیں تو 2 منٹ بعد پھر کہتے ہیں کہاں رہ گئے ہیں بچے. آج کل پیرنٹس چاہتے ہیں بس ادھر چھٹی ہو, 10 منٹ میں بچہ ان کے پاس ہو, وہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ بچے کو نکلنے میں بھی 10 منٹ لگ جاتے ہیں, پھر نکال کے بچوں کو بٹھانا, پھر ظاہر ہے رستہ بھی ہے, راستے کا ڈسٹینس کافی ہوتا ہے, تو پھر کرتے کرتے 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے. لیکن سٹارٹ کے بچے جو ہم لیٹ اٹھاتے ہیں وہ پھر ہم جلدی ڈراپ کرتے ہیں. آپ کے ہسبینڈ آپ سے کتنا پیار؟ بہت زیادہ بہت زیادہ کرتے ہیں, کہ جو میں کہوں وہ مان لیتے ہیں آرام سے. کبھی آپ نے ان سے شکوہ کیا ہے کہ میں باہر یہ کام کرتی ہوں, اتنا ٹائم لگاتی ہوں, تھک جاتی ہوں, کبھی ایسا شکوہ؟ نہیں, کیونکہ کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں کہ کام کرنے نکلے ہیں خود اپنی مرضی سے, اپنے ہسبینڈ کی اجازت سے اور گھر کے حالات کے لیے, تو ہم نے کبھی شکوہ ہی نہیں کیا. کیا وہ آپ کے ساتھ گھر کے کاموں میں ساتھ ہیلپ کرتے ہیں؟ وہ میں ہیلپ تو نہیں کر پاتے کیونکہ وہ گھر کے کام کر نہیں سکتے, لیکن یہ کہ وہ کمپرومائز ضرور کرتے ہیں میرے ساتھ. دیر سے ویر ہو جائے تو وہ میرے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کہتے کوئی نہیں, آرام سے کام کرو. جی, ہماری وشز آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ حکومت کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے, یا اب آپ اختیار کے لیے؟ مہنگائی پہ کنٹرول کریں, اس طرح تو بالکل مینیج کرنا مشکل ہے. ہر ایک ہم لوگ تو پھر چلو دونوں مل کے محنت کر رہے ہیں, لیکن جن کے پاس ہنر نہیں ہے یا جو نہیں کر سکتے, کیسے اس مہنگائی کا مقابلہ کرتے ہوں گے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں کچھ عورتیں شکوہ کرتی نظر آتی ہیں کہ ہمیں آزادی نہیں ہے, خاص کر باہر کے ملکوں سے لوگ, کئی دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی نہیں ہے, یہ نہیں ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ پاکستان میں آزادی ہے بھرپور؟ نہیں, پاکستان میں نہیں, اپنے گھروں سے لوگوں کو آزادی نہیں ہے. پاکستان تو آزاد ملک ہے, آزادی ہے ہر ایک کو, لیکن ہر ایک کو اپنے گھروں سے آزادی ہے. گھروں سے کوئی ہے ایسے اوپن مائنڈیڈ لوگ جو اپنی وائف پہ ٹرسٹ کرتے ہیں یا انہیں باہر جانے کی اجازت دیتے ہیں, اس وجہ سے تھوڑا سا عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے. جی, جیسا کہ آپ نے سنا
کہ ایک باہمت خاتون کی ساری باتیں آپ نے سنی کہ وہ کس شیب و فراز سے گزرتی ہوئی اپنا سفر طے کرتی ہوئی آگے گزر رہی ہیں، اور اپنے فیملی سے، اپنے ہسبینڈ سے ان کا بہت پیار ہے، اور خصوصی طور پہ انہوں نے ان عورتوں کو بھی پیغام دیا ہے کہ ہمارے ملک میں تو آزادی ہے، ہمارے گھروں میں بھی آزادی ہے، لیکن انسان کے ایک عورت کے اپنے بس میں ہے کہ وہ اس آزادی کو کیسے لے کر چلتی ہے، پازیٹیو لے کر چلتی ہے یا نیگیٹو لے کر چلتی ہے۔ یہ تو عورت پہ ڈپینڈ کرتا ہے، انسان پہ خود پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے لے کر چلے۔ تو آج ہم یہاں سے اجازت چاہیں گے، آپ دیکھتے رہیں میڈیا نیوز، مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔